میں اس سیشن میں سب سے پہلے آغاز میں دل کی اتحا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کروں گا نوید الحسن صاحب کا۔ نوید صاحب کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، اتنا بڑا سفر، یہ بدل دو ناروال کی پوری کمپین ممکن نہیں تھی۔ میں بدل دو کی طرف تب آیا، آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے مجھے، میری ویڈیوز کی وجہ سے کچھ نہیں جانتے، تو مجھے دل میں خیال آیا اور میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں اب مفت بکنا چاہتا ہوں، میری قیمت کوئی نہیں ہوگی، میں ہر ضلع میں بغیر کسی معاوضے کے کام کروں گا۔ اور یہ تمام ویڈیوز جو وائرل ہوئی اٹسیلف ایک اللہ کے کرم کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ میری زندگی میں کئی ایسے واقعات ہیں، میں خود حیران ہو جاتا ہوں، یہ میرے اللہ کا احسان ہے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، کتنے ملک دیکھے ہیں، بے شمار ایئرپورٹس پہ اترا ہوں، تو امیگریشن والے پوچھتے ہیں یار آپ کون ہیں؟ اسپورٹس مین ہے، کرکٹر ہے؟ میں نے کہا جی میں ٹیچر۔ تو یہ لوگ سیلفیاں کیوں لے رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ٹیچر ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ٹیچر ہے؟ میں کہا جی ٹیچر بدل چکے ہیں۔ بیٹا اگر زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہو، زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، زندگی میں نام کمانا چاہتے ہو، زندگی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہو، تو صرف تعلیم ضروری نہیں ہے، صرف تعلیم کافی نہیں ہے۔ اگر تعلیم کافی ہوتی تو آپ کی 188 یونیورسٹیاں لاکھوں لوگوں کو ڈگریاں دے کے نکال رہی ہے، سب کے سب کامیاب ہو جاتے۔ آپ کی یونیورسٹیاں صرف پاکستان کے اندر ایک سال میں 18,000 انجینئر پاس آؤٹ ہوتا ہے، لیکن جاب ہے بھی نہیں۔ چلیں جو ہے 6,000 بچے جاب پہ لگتے ہیں، 3,000 بچہ اگلے 2 سال میں ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ایک بڑی تعداد ہمارے ہیومن ریسورس کی ایسی ہے جو ڈگری ہے لیکن ان میں قابلیت نہیں ہوتی۔ مواقع زیادہ ان کو ملتے ہیں جن کا پیشن پروفیشن ایک ہوتا ہے، اور ہمارا پھر تعلیم کا سارا نظام اس تھیوری پہ چل ہی نہیں رہا، پیشن پروفیشن کو جانتا ہی نہیں ہے۔ آج لیٹسٹ جو بات کی جا رہی ہے ٹیلنٹ کی، اسٹرینتھ کی، پوٹینشل کی، وہ یہ ہے 2060 میں ڈسکور ہوا، 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، کہ انسانوں میں پائی جانے والی ذہانتیں یا اسٹرینتھ 34 ہے۔ یہ صرف رٹا لگانا ایک اسٹرینتھ ہے، 34 اسٹرینتھس ہیں، اور بڑے آرام سے آپ ڈسکور کر سکتے ہیں کہ کس میں کون سی اسٹرینتھ ہے۔ ہر اسٹرینتھ اپنا آپ بتاتی ہے۔ جیسے لکھنے والا ہو نا جی، وہ لکھنے کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کی اسٹرینتھ لکھنے میں ہے۔ بولنے والا ہو نا جی، میں بڑی دفعہ ایسے ہوا کسی شادی کے فنکشن میں بیٹھ گیا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، تو پیچھے کسی نے، قریب ہی بیٹھے ہوئے کسی نے میرے سے پوچھا جی تسی پروفیسر ہو؟ میں کہا جی تینوں کس طرح پتہ لگا؟ کہنا تہاڈے بولن دے انداز تو پتہ لگ گیا۔ وہ ٹیلنٹ یا پوٹینشل آپ کا بتا دیتا ہے۔ میں نے 3 یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے۔ جس یونیورسٹی میں نے پڑھایا پہلے دن جا کے میں ایک تجربہ کرتا تھا، آپ اندازہ لگائیں ٹیلنٹ کیسے شناخت ہو۔ میں کلاس میں جا کے کہتا تھا بیٹا میں آپ کی کلاس میں پہلی بار آیا ہوں، لیکن مجھے پتہ لگا اس کلاس میں ایک سنگر ہے۔ ایک بچے کا ہاتھ کھڑا ہوتا تھا، سر وہ میں ہوں، کیونکہ 40 میں ایک سنگر ہوتا ہی ہے۔ دوسری بات میں کہتا تھا مجھے پتہ لگا آپ کی کلاس میں ایک بچہ ہے جو ٹورز مینج کر لیتا ہے، ایونٹ مینج کر لیتا ہے، اور بچوں کو ملا کے ان سے وہ ٹور پہ لے کے جائیں، ایونٹ مینجمنٹ پہ۔ وہ کہتے تھے سر یہ بچہ ہے، یہ ایک اسٹرینتھ ہے۔ اگلی بات میں کہتا یہ آپ کی کلاس میں ایک بچہ ہے جس کو صلح کروانے کا بڑا شوق ہے، وہ کانفلکٹ کو ریزالو کرتا ہے۔ 40-50 میں سے ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوتا ہے جو کہتا ہے جی جس کا کام یہی ہوتا ہے کہ پیڑیے چھڈ لڑائی صلح گھر گھر میں۔ اب ٹیلنٹ یا پوٹینشل، ستم ظرفی یہ ہے کہ ہم لوگ ڈگری جو جوائن کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ دیکھا دیکھی پڑھتے ہیں، نمبر آگے ہیں۔ میرے ایف ایس سی میں نمبر اچھے تھے، سو مجھے سزا مل گئی، میں یو ٹی چلا گیا۔ میرے کمپٹیشن کے ایگزامز میں نمبر اچھے تھے تو میں نے ایک سروسز کو جوائن کر لیا۔ حضور والا یہ جو ہم بیڑ چال چلا رہے ہیں کہ دیکھ فلانے دا منڈا ڈاکٹر بن گیا، تو نہیں بننا، فلانے دے نمبر آ گئے تیرے نمبر نہیں آئے، اس کو تھوڑا سا ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ پوٹینشل کیا ہے۔ بچوں کا جو پوٹینشل ہے اس کو سمجھے بغیر، دیکھے بغیر زندگی میں وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ جب تک تربیت شامل نہیں ہوگی سسٹم میں، صرف ڈگریوں کے دینے سے انقلاب سر نہیں آئے گا، صرف تعلیم اس طرح سے بڑھے گی انقلاب نہیں آئے گا۔ ہمیں ضرورت ہے سر، آج بچوں ہمیں ضرورت ہے تربیت کی بات کرنے کی، چھوٹی چھوٹی ویلیوز کو ایڈ کرنے کی۔ آپ کے ملک میں باقی ملکوں کی نسبت کتاب کم پڑھی جاتی ہے، یہ چند کلومیٹر پہ آپ کا ہمسایہ ملک ہے، ایک کتاب لاکھ کی تعداد میں چھپتی ہے، بک جاتی ہے۔ ہمارا رائٹر 1000 کتاب بیچارہ چھاپ لینا، وہ بکتی کوئی نہیں، پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ سنگر کی، عاطف اسلم کی زیادہ قدر ہے، یقین کیجئے، ہونی چاہیے، فنکار کی عزت ہونی چاہیے،
لیکن اسلوب یہ ہے کہ معاشرے کو فکر سوچ دینے والے قلم کار کی عزت اس سے زیادہ ہونی چاہیے. وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو آپ طے کر لیجئے، کچھ نئی عادتیں لے کر چلے جائیے. میرے گھر میں یقین کریں منسٹر آ جائے، میرے بچے اتنی عزت نہیں اس کی کرتے، ملتے بھی نہیں ہیں. انہیں سکھایا میں نے، بیٹا کوئی نہیں آ گیا تو ٹھیک ہے منسٹر ہے، لیکن اگر کوئی قلم کار آ جائے، لکھنے والا آ جائے نا، تو میرے بچوں پہ لازم ہے اس کے ہاتھ چومتے ہیں. کیونکہ اگر میں عزت کرنی نہیں سکھاؤں گا، آپ جا کے پوچھ لیجئے، قیوم نظامی سے پوچھ لیجئے، کسی لکھنے، جاوید چودھری سے پوچھ لیجئے، کسی لکھنے والے سے جو میرے گھر آیا ہو اس سے پوچھ لیجئے، وہ کہے گا یار جتنی عزت اور محبت مجھے اس کے بچوں نے دی ہے کسی نے نہیں دی. وجہ کیا ہے؟ حضور جس معاشرے کا لکھنے والا، بولنے والا، سوچنے والا اس کی رسپیکٹ نہیں ہوتی، وہ معاشرہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے. مشینوں، پلوں کا، سٹیڈیمز کا نام ملک نہیں ہوتا، سوچ کا نام ملک ہوتا ہے، عادتوں کا نام ملک ہوتا ہے، فکر کا نام ملک ہوتا ہے، تربیت کا نام ملک ہوتا ہے، تحریک اور جذبے کا نام ملک ہوتا ہے. ہم کتنے عجیب لوگ ہیں، جنگ لگتی ہے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور باقی سارا عرصہ ہم علیحدہ ہوتے ہیں، لڑ کے مار جاتے ہیں. جنگ کے وقت نہ کوئی سنی ہوتا ہے، نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ وہابی ہوتا ہے، نہ اہل حدیث، ایک ہوتا ہے، وہ کیا جی؟ پاکستانی. کاش کہ ہم ہر وقت ہی پاکستانی ہو جائیں، ہر وقت پاکستانی ہو جائیں گے، پاکستان بدل جائے گا. ہمارے اکٹھے ہونے کی دیر ہے، یقین کریں پاکستان بدل جائے گا. ہماری تقسیم اتنی ہو چکی ہے کہ اس تقسیم کی وجہ سے ہر کوئی اپنے مفاد کو سوچ رہا ہے، اپنی پارٹی کے مفاد کو سوچ لیتا ہے، ملک کے مفاد کو کوئی نہیں سوچتا. تو ہمیں یہاں سے کچھ چھوٹے چھوٹے فیصلے کر کے اٹھنا ہے، پیشن اپنا ڈسکور کرنا ہے، پیشن پروفیشن کو ایک کرنا ہے، انٹر پرسنل سکلز کو بہتر کرنا ہے. ساتھ میں نے بتایا خواب بڑا دیکھنا ہے زندگی میں، ڈیلیور کرنے کا خواب دیکھنا، پے بیک ضرور کرنا ہے. جس علاقے سے بلانگ کرتے ہو پے بیک ضرور کرنا ہے آپ نے. اور آخری لیسن کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا. میرا ماننا ہے، میں نے بڑے لوگوں کو ملا ہوں، بہت سے لوگوں کے انٹرویوز نہیں ہیں پاکستان میں، میرا خیال ہے کوئی شاید ہی کوئی محکمہ بچا ہو جہاں میں نے پڑھایا نہ ہو. بیوروکریسی سے لے کے جوڈیشری سے لے کے فوج سے لے کے ہر ادارے میں مجھے پڑھانے کا اللہ نے موقع دیا ہے. میں بڑے بڑے قابل لوگوں کو ملا ہوں، ان کی قابلیت اور اللہ کا ان پہ جو کرم ہے اس کی وجہ ڈھونڈی. میں نے سوال پوچھا ان سے کہ یار کیا وجہ ہے؟ 99% لوگوں نے ایک ہی جواب دیا، اور وہ جواب پتہ کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم کھوٹے سکے تھے، ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت ایسی کی کہ دعا ملی اور کھوٹا کھرا ہو گیا. کھوٹا کھرا ہو گیا. بیٹا آج تعلیم کا نظام والدین کی خدمت کی بات کر ہی نہیں رہا. ہم مضمون لکھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. ہم سب کے سب بیٹھ کے حیران ہوتے ہیں کہ بڑے نمبر لینے والے لائف میں آگے نہیں گئے. مطلب اس بات کو فقط 17 سال بھی نہیں گزرے، 16 سال بھی نہیں گزرے، ایوریج 60-70% والے لائف میں آگے نکل گئے. جب ڈھونڈتے ہیں کہ وجہ کیا ہے تو 3 وجوہات ملتی ہیں. پہلی، ان کی سوشل سکلز اچھی تھی، انہیں بات چیت کرنی آتی تھی، ملنا آتا تھا، شکریہ ادا کرنا آتا تھا، پریزنٹ کرنا آتا تھا. دوسری وجہ دیکھی، ان کو محبت تھی، انجینئرنگ سے محبت تھی، فیلڈ میں محبت تھی، کسی کام سے محبت تھی. تیسری وجہ دیکھی، وہ ادب کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے اپنے والدین کی سیوا ایسی کی کہ کھوٹے سکے کھرے ہو گئے. یہ بیٹے چھوٹے چھوٹے سبق ہیں، ان اسباق کو ضرور سنیے، پکڑیے. ایک بات اس میں سے اچھی لگتی ہے اس کو پکڑ لیں زندگی میں، ایک بات اچھی لگتی ہے. واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پوری زندگی میں کو ہزاروں باتیں چاہیے بھی نہیں ہوتی، ایک بات ہوتی ہے جس کو تعویذ بنانا ہوتا ہے، پکا کر دینا ہوتا ہے کہ یا باری تعالیٰ ایک گل تے میں عمل کر کے دیکھے. ایک بات پکڑ لیں اور اس ایک بات کی پھر طاقت کا اندازہ لگائیں. وہ ایک چھوٹی سی بات، ایک قطرے کی مانند، وہ جیسے گرتا ہے پتھر پہ، پھر قطرہ گرتا ہے اور وہ پتھر جو سا ٹوٹ جاتا ہے. آج گورا اس کو کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا نام دے رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات بھی استقامت سے پکڑ لی جائے. ورڈ کیا ہے؟ استقامت. اردو میں بڑا اچھا ورڈ ہے جس کو سیرت رسول سے بھی جوڑا جاتا ہے، مداوت عمل. مداوت عمل کیا ہے؟ کہ آپ ایک نیکی کو پکڑیں، ایک خیر کے کام کو پکڑیں، اتنی استقامت سے پکڑیں کہ ہوا مخالف ہے، حالات مخالف ہیں، رکاوٹیں بڑی ہیں، کرٹیسزم بڑا ہے، مسئلے بڑے ہیں، آپ نے اپنے کمٹمنٹ کو نہیں چھوڑنا. اس بات کو پکڑ لیں. وہ ایک بات آپ کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہے. ایک بات بھی کافی ہے. لیکن ہوتا کیا بیٹا، ہم نے ایک جملہ بھی نہیں پکڑا ہوتا، ایک بات بھی نہیں پکڑی ہوتی. اشفاق صاحب کی پکچر یہاں لگی ہے،
اور اشفاق صاحب سے میری یاد اللہ تھی. اشفاق صاحب کہا کرتے تھے یار دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جس کے پاس خواب ہی کوئی نہیں, گول ہی کوئی نہیں, ٹارگٹ ہی کوئی نہیں, ایم ہی کوئی نہیں, جس کے پاس جینے کا سبب کوئی نہیں ہے, جس کے پاس جینے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے. اگر جینے کی کوئی وجہ ہو, وائی فیکٹر ہو, اگر آپ کے پاس کوئی وائی فیکٹر ہے تو پھر زندگی میں جو کچھ آ رہا ہے, رکاوٹیں, حالات, غربت, مسئلے, اسٹیٹ, یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے آپ کا وائی فیکٹر کتنا مضبوط ہے, وہ خواب کتنا سچا ہے. اگر خواب سچا ہے تو آنے والی ساری رکاوٹیں جو ان سی ہیں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گی. آئیے ایک نئی تحریک کا آغاز کریں. میں سری لنکا چلا گیا تو سری لنکا ایک ٹیمپل میں نے دیکھنا تھا. میرے گاڑی کا ڈرائیور جب میں واپس آیا, ہائر کیا ہوا تھا, وہ ملے نہ مجھے. میں ڈھونڈتا رہا, میرے ساتھ ایک دوست ہے عبدالسمی صاحب, سمی صاحب, میں اس کو ڈھونڈنے لگا, گاڑی مل گئی, ڈرائیور نہ ملے. 2 گلیاں پیچھے اس کو دیکھا, وہ ایک شاپر میں گلی کے شاپر اٹھا کے اس میں ڈال رہا تھا. ہم نے اسے کہا کہ جینٹل مین یہ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کہتا ہے ملک تو میرا ہے نا, سیوا تو مجھے کرنی چاہیے. کیوں نہ ہم ایک آغاز کر لیں. آغاز یہ, ایک کام آج سے روز ہم سب کے سب ایسا کریں گے جو پاکستان کے لیے ہوگا. ایک کام, چھوٹا سا کام ہی ہو, کسی کو رستہ بتانا ہی ہو, کسی کو گائیڈ کرنا ہی ہو, کسی کو ایجوکیٹ کرنا ہی ہو, کسی کو شاباشی دینی ہو, کسی کو ہمدردی تھوڑی سی چاہیے ہو, کسی کو تھوڑی سی محبت اور شفقت کی ضرورت ہو, کسی کو تھوڑی سی آسانی کی ضرورت ہو, خدا را اس پاکستان کے لیے سوچنا شروع کیجئے. پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں ہے, پاکستانی جیسی قوم کوئی نہیں ہے. فقط ایک جذبے کی ضرورت ہے کہ ہماری ترجیحات میں ذاتی مفادات کی بجائے قومی مفادات آنے شروع ہو جائیں. اگر یہ قومی مفادات ہماری ترجیحات میں آ جائیں گے, یقین کریں پاکستان سپر پاور بن جائے گا. پاکستان زندہ باد.